فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة خلق منها زوجها وبث منهم رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله تعالى عز وجل في موضع آخر: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. تمام قسم کی حمد و ثنا، تعریف و کبریائی و بڑائی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و دیبا ہے، جس نے ہمیں اور آپ کو پیدا فرمایا۔ بیش بہا درود و سلام ہو تمام انبیاء علیہ السلام کی جماعت پر، بالخصوص میرے اور آپ کے آخری نبی سید المرسلین کونین کے تاجدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ مختصر سی حمد و ثنا کے بعد قابل احترام بزرگوں، نوجوان ساتھیوں اور پس پردہ سننے والی اسلامی ماں اور بہنوں، کائنات کے خالق اور مالک اللہ رب العالمین کا بے انتہا فضل و کرم ہوا کہ اللہ رب العالمین نے مجھے اور آپ کو اپنے دین کے لیے جمع ہونے کی، اپنے حکم کی فرما برداری کے لیے چنا۔ یہ اللہ کا احسان ہے۔ کیوں؟ روئے زمین پر بے شمار انگنت انسان بستے ہیں، ان میں سے اللہ جن کو توفیق دیتا ہے وہی دین کی سمجھ حاصل کرتے ہیں۔ تو اہل ایمان کی زندگی میں یوم الجمعہ ایک سیکھنے کا دن ہے، سمجھنے کا دن ہے، اپنے ایمان کو زندہ کرنے، اپنے ایمان کو تازہ کرنے، اپنی زندگی کے اندر ہونے والی کوتاہیوں کی اصلاح کرنے کا دن ہے۔ تو یقیناً آج کے اس جمعہ میں آپ کے سامنے جو عنوان لے کر حاضر ہوں وہ ہے اللہ کے ولی اور شیطان کے ولی۔ قرآن کہتا ہے اے ایمان والو تم پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ تو پتہ چلا کہ ایمان والے پورے کے پورے جن کو اسلام میں داخل ہونے کی دعوت دی جا رہی ہے، یقیناً یہ جو ہے اللہ کے ولیوں میں سے ہے۔ اور جو لوگ پورے کے پورے اسلام میں داخل ہونے کی بجائے اسلام کا نام لے کر کوئی جی رہا ہے، اسلام کے کچھ طریقوں کو کوئی لے کر جی رہا ہے، کوئی اسلام کے نام لے کر جی رہا ہے، کوئی صرف اسلام کے کچھ ارکان کی نمائش کرتے ہوئے جی رہا ہے،
تو رب ایسے لوگوں کو فرماتا ہے کہ اس سے کام نہیں چلے گا، بلکہ تم پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ تو معزز سامعین اکرام، میری اور آپ کی زندگی میں جب سے ہم بچپن سے آنکھ کھولے ہیں، ایک ولیوں کا بڑا تسلسل ہمارے سامنے آتا ہے۔ ولی کا ذکر ہماری زندگی میں، ہماری گلی کوچوں میں، ہمارے آس پاس، ہمارے خاندانوں قبیلوں میں یہ ولی کا جملہ بار بار آتا رہتا ہے۔ لیکن ولی کے اعتبار سے آج ہمارے پاس جو مشہور و معروف جملہ استعمال ہوتا ہے، وہ زندوں کے لیے نہیں استعمال ہوتا ہے۔ ہاں، اگر کئی زندوں کے لیے استعمال کرتے بھی ہیں تو بے شعوری کرتے ہیں، وہاں غور و تدبر ہی نہیں ہے کہ ارے بھائی یہاں ہم اس معاملے میں جس کو گواہ بنا رہے ہیں اس کو ولی کہہ رہے ہیں۔ قاضی صاحب نکاح پڑھانے کے لیے بیٹھ گئے، کہیں گے چلیے نوشا کے ولی کون ہے، چلیے لڑکی کے کون ولی ہے، وہاں بھی ولی کا لفظ استعمال ہو رہا ہے، لیکن کسی کا تصور وہ گنبد کی طرف نہیں جاتا، وہ چادر کی طرف نہیں جاتا، نہ ہی وہ عرس اور میلوں کی طرف جاتا ہے۔ یہاں ذہن لوگوں کا یہی رہتا ہے کہ بھئی ولی سے مراد یہ ہے کہ ان کا پرورش کرنے والا، ان کا ساتھ دینے والا، ان کے وقت پر کام آنے والا، ان کا محافظ۔ اس معنوں میں ولی اگر اس کو اور کھل کر جملوں میں کہا جائے تو محبوب، اپنا دوست ہوتے ہیں، کوئی وفادار بھی ہوتے ہیں، کوئی بے وفا بھی ہوتے ہیں، کوئی نفاق والے بھی ہوتے ہیں، کوئی ایمان والے بھی ہوتے ہیں۔ تو اس میں اگر ولی کے لیے لفظ محبوب دوست کا استعمال کیا جائے تو کوئی بیجا نہیں ہے، کیونکہ اصل اس کا مقصد ہی یہ ہے کہ ولی سے مراد اپنا محبوب دوست۔ تو اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کی 78 آیتوں کے اندر ولی کا تذکرہ کرتے ہوئے ان کے اوصاف بیان کیے ہیں۔ جہاں اپنے ولیوں کے اوصاف 78 آیتوں میں ذکر کیا، وہیں پر اللہ رب العالمین نے 259 آیتوں میں شیطان کے ولیوں کا ذکر کیا۔ شیطان کے بھی ولی ہوتے ہیں، یہ ہمارے تصور میں بھی نہیں ہے۔ ہمارے پاس الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، بس جہاں دل مولا ہرا کلر لگا دیے، اس کے اوپر وائٹ کلر سے لکھ دیے اللہ کے ولی وہ ہیں جن کو خوف ہے نہ ڈر ہے۔ اللہ کے بندے کون ولی؟ وہ کلر یا پھر جو وہاں مدفون ہے وہ کس سے مراد ہے؟ اللہ کی آیتیں دیواروں پر، چوکٹوں پر لکھ کر قوم کو یہ درس دیا جا رہا ہے کہ یہ ولی ہے۔ اللہ رب العالمین اسی کا تذکرہ کر رہا ہے۔ تو میں ساری باتیں تو آپ کے سامنے نہیں پیش کر سکتا، کیونکہ جمعہ کا موقع ہوتا ہے، آنے سے پہلے ہمیں بتا دیا جاتا ہے کہ دیکھیے 20 منٹ میں بول دیجیے، 40 منٹ پہ ختم کر دیجیے، 45 منٹ پہ، لیکن آج نہیں بولا گیا۔ آج نہیں بولا گیا تو اس کا مطلب 2 گھنٹے نہیں بولوں گا، کچھ آیتیں ہی آپ کے سامنے گوشے گزار کروں گا، جس کی وجہ سے میری اور آپ کی زندگی میں جہاں ولی کے مقام کو ہم نے اللہ سے بڑھا دیا ہے، انبیاء سے بڑھا دیا ہے، رسول سے بڑھا دیا ہے اور صحابہ سے بڑھا دیا ہے، جبکہ انبیاء کے بعد روئے زمین پر ولی ہونے کا اگر کسی کو اختیار ہے، اگر کسی کے لیے یہ لقب لائق و زیبا ہے تو صحابہ کرام کی عظیم جماعت ہے۔ انبیاء کے بعد روئے زمین پہ اگر کسی کو ولی ہونے کا اختیار ہے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے اولین صحابہ کرام کا حق ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ، آپ روئے زمین میں ایمان والے مردوں میں سب سے زیادہ آپ کس سے محبت کرتے ہیں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا روئے زمین پر مردوں میں ایمان والوں میں سب سے زیادہ محبوب مجھے ابو بکر ہے۔ اسی طرح عورتوں میں تو آپ نے فرمایا ابو بکر کی بیٹی ہے اما عائشہ رضی اللہ عنہا۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں کہا کہ روئے زمین کے مردوں میں سب سے عزیز محبوب کوئی ہے تو ابو بکر ہے۔
آج ہمارے یہاں ایک طبقے کو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا نام سنتے ہی مکلی شروع ہو جاتی ہے. کیوں؟ یہ صحابہ کے درمیان منافقت کرتے ہیں. یہ صحابہ اکرام کو اپنے نظریات سے بانٹتے ہیں. صحابہ اکرام کے فیصلے مرزا علی انجینئر کی طرح اپنی مرضی سے کرتے ہیں. اللہ رب العالمین نے فرمایا تھا مثلی ما آمنتم بہ فقد اہتدوا. تم ایمان ان صحابہ اکرام کی طرح اگر لے کر آؤ گے، تم ان صحابہ اکرام کی طرح اگر ایمان لے کر آؤ گے تو تم ہدایت پاؤ گے، ورنہ سرہی اختلاف میں پڑے رہو گے. آج ساری امت جہاں ایمان کے لیے صحابہ اکرام کو اپنا ولی نہیں مانا، جہاں صحابہ اکرام کو اپنا پیر و مرشد نہیں مانا، وہیں پر آج امت ساری اختلاف میں پڑی ہوئی ہے. ابو بکر صدیق کی سیرت پر کوئی دو ٹوک بول نہیں سکتا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی سیرت وہ ہے جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میرے بعد اگر میں نہیں رہوں تو آنا ابو بکر رہے گا. اللہ. ایک بڑھیا آئی آ کر کہنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے حالات بہت خراب ہیں تو لہذا آپ میرے لیے کچھ مدد کیجئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تم ایسے وقت میرے پاس آئی ہو کہ میرے پاس کچھ نہیں ہے تجھے دینے کے لیے. اور اب دوسری بار وہی کہتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ماں تم ایسے وقت پر آئی ہو میرے پاس کہ میرے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں ہے. تو کہنے لگے اللہ کے رسول میں دور سے آئی ہوں، اب آئی ہوں پھر جاتی ہوں تو کب آتی ہوں پتہ نہیں، یا پھر اگلے سال جب قافلہ آئے گا ہمارا وہاں سے تو شاید میں آتی ہوں، پھر آنے کے لیے مجھے بہت وقت درکار ہے، کچھ تو ہے تو آپ دے دیں. تو اللہ کے نبی نے کہا اگر ایسی بات ہے تو میرے پاس فی الوقت کچھ نہیں ہے، تو تم جب آؤ گی انشاءاللہ ہم تب دیں گے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عورت کہتی ہے یا رسول اللہ جب میں آؤں گی اگر آپ نہیں رہے تو میں کیا کروں. اللہ. یہاں امت کو ورگلایا جاتا ہے، یہاں امت کو اولیاء کی محبت کے آڑ میں یہ گستاخ اولیاء ہے کر کہا جاتا ہے کہ یہ نبی کو موت آئی کہتے ہیں. یہ صحابہ اکرام کے عقیدے بیان کر رہا ہوں. صحابیہ کہتی ہے اللہ کے رسول جب میں دوسرے سال اگر آئی اگر آپ زندہ نہ رہے تو کیا کروں. اللہ کے نبی نے کہا اگر میں نہ رہوں تو میرا ابو بکر رہے گا، وہ تجھے مالی امداد کرے گا. اللہ. یہ عقائد ہے ہمارے اہل سنت کے، لیکن یہ سنت الجماعت کے نام پر پردہ اوڑھ کر اپنے پیٹ کو پالنے والے لوگ بچوں کے دلوں میں زہر گھول رہے ہیں، بچوں کے ذہنوں میں امت کے لیے انتشار پیدا کر رہے ہیں. آج یہ پی ایچ ڈی کرنے والا، بی ایڈ کرنے والا، ایم اے کرنے والا جس کو صرف حروفوں کی شناخت ہو سکتی ہے، عقیدہ اس نے زندگی میں پڑھا ہی نہیں ہے، منہج اس نے زندگی میں پڑھا ہی نہیں ہے، اسلاف کی تاریخ کو اس نے دیکھا ہی نہیں ہے. یہ ادارہ چلانے کھڑا ہوتا ہے تو یہی کہے گا ہاں وہ فلاں جماعت والے کرتے تم لوگ وہ جماعت والے ہوں گے. تو ظاہر سی بات ہے بچے کا ذہن بنتا ہے کہ ہمارے سر یہ کہہ رہے ہیں تو کچھ نہ کچھ مسئلہ ہوگا، ہمارے پرنسپل صاحب یہ کہہ رہے ہیں تو کچھ نہ کچھ مسئلہ ہوگا. تو بچوں کے ذہنوں میں یہ زہر گھولا جا رہا ہے کہ یہ فلاں جماعت والے ایسا کرتے ہیں، یہ فلاں جماعت والے ایسا کرتے ہیں. کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. کچھ لوگ نظر انداز کر کے جی لے رہے ہیں، کچھ کو تکلیف ہے اظہار نہیں کر سکتے. جب وہ باتیں میرے سامنے آتی ہے تو میں لے کر آپ کے سامنے کھڑا ہوتا ہوں. بعض لوگ کہتے ہیں ارے بھائی لوگ سب کو دھونے کے واسطے آتے. نہیں، مجھے دھونا کسی کو نہیں ہے میرے بھائی، میں اپنے گناہ دھلا لوں یہ میرے لیے بڑی بات ہے. مقصد یہ ہے کہ جگانا ہے آپ کو کہ یہ اس دور کے اندر، اس امت کے اندر جو انتشار ہو رہا ہے، قوم و ملت کے اندر جو فتنہ ہو رہا ہے، جو محبت کے نام پر جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اصول بتلائے تھے، ان اصولوں کو چھوڑ کر غیروں کے اصول اپنا کر ہم جہاں زندگی گزار رہے ہیں وہی زندگی ہمارے لیے مصیبت بنتی چلی جا رہی ہے. آئیے میں بلا کسی تاخیر کے اب آپ کو اس طرف لے چلتا ہوں جہاں اللہ رب العالمین نے اولیاء کا تعارف کیا ہے. ولی کیسے ہوتے ہیں، کس کے ہوتے ہیں، ان کے اوصاف کیا ہوتے ہیں، وہ کب کب آپ کے کیا کام آ سکتے ہیں، ان تمام باتوں پہ انشاءاللہ
گفتگو کریں گے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 107 میں رب فرماتا ہے الم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر۔ رب فرماتا ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 107 میں، کیا تجھے علم نہیں ہے کہ زمین اور آسمان کا ملک مالک اللہ ہی ہے اور اللہ کے سوا تمہارا کوئی ولی اور مددگار نہیں ہے۔ معلوم ہے آج تک کوئی اللہ کو ولی بھی بولتے ہیں؟ ہاں، اللہ کے ولی بول کے دکانداری چل رہی ہے، لیکن اللہ کو کوئی ولی ماننے کو تیار نہیں ہے۔ رب کہہ رہا ہے کہ یہ زمین اور آسمان کا جو مالک ہے وہ اللہ ہے، اس اللہ کے سوا تمہارا کوئی ولی نہیں ہے۔ کرو انکار، اگر ایمان ہے ایک اللہ پر تو پھر ان ولیوں کا کرو انکار جن کو تم نے سجدہ گاہ بنا لیا ہے، جن کو تم نے اپنی بگڑی بنانے والا بنا لیا ہے، جن کو تم نے اپنا حاجت روا بنا لیا ہے، جن کو تم نے اپنے چندے ڈال کر ان مولیوں کی توند موٹی کر دی ہے۔ اللہ کی قسم بتلا رہا ہوں، ادارے میں عورتیں آتی ہے کہتی ہے مولانا بچوں کے فیس بننے کے لیے پیسے نہیں ہے، کیوں؟ اس کے ابا کام پہ نہیں جا رہے۔ پھر بتاتی ہے کہ نہیں ہمارے گھر میں جو بکرا ہے وہ 11ویں کا پل رہا ہے۔ ہاں بتائیے، رب کہہ رہا ہے کہ یہ زمین اور آسمان کا جو مالک اللہ ہے اس کے علاوہ تمہارا کوئی ولی نہیں ہے۔ اب یہاں مسلمانوں کی اگر حالت کو دیکھی جائے تو سارے مسلمان یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کہاں ہے کہ ولی صاحب بعد میں مرے جب ولی، یہ سب اللہ کی مرضی تھی، زندہ رہے تک سارے ولیوں کی مرضی چلتی ہے، سارے ولی زندہ رہے تک ان کی مدد کرتے ہیں، ان کو فائدہ پہنچاتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، آخری میں کیا ہوا یہ سب کرے نا پھر بھی نہیں ہوا، بولیں گے اللہ کی مرضی تھی مولوی صاحب۔ لیکن اللہ کہہ رہا ہے کہ دیکھو زمین اور آسمان کا مالک میں ہوں اور اللہ کے سوا تمہارا کوئی ولی نہیں ہے۔ تو ایمان والوں کا ولی اللہ ہے۔ اس آیت کریمہ سے یہ معلوم ہوا، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 120 میں رب فرماتا ہے وَلَن تَرْضَ عَنْكَ الْيَهُودَ وَلَا النَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ قُلْ إِنَّ الْهُدَى اللَّهُ هُوَ الْهُدَى۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے آپ سے یہود و نصارہ ہرگز راضی نہیں ہوں گے جب تک کہ آپ ان کے مذہب کے تابع نہ بن جائے۔ آپ کہہ دیجئے کہ اللہ کی ہدایت ہی ہدایت ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ کوئی یہودی تم سے راضی نہیں ہونے والا ہے، کوئی نصرانی تم سے راضی نہیں ہونے والا ہے جب تک کہ تم ان کے مذہب کی پیروی نہ کرو۔ آج صبح ایک خاتون نے مجھے ایک لنک شیئر کیا، کہا شیخ صاحب آپ ذرا اس کو دیکھیے، یہ حالانکہ دیکھا جائے تو پنڈت ہے، توحید کی بات کرتے ہوئے کہہ رہا ہے کہ مسلمانوں کے پاس صرف اللہ اللہ ہے، اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے۔ ہم ہندو ہیں، ہمارے پاس ہر گلی میں ایک ہمارا دیوتا ہے، یہ ہماری اوقات ہے، ہم مسلمانوں کو بولنے جاتے ہیں، کون غیر کہہ رہا ہے۔ یہ بات اگر آج مسلمان کہے تو اس کو بولیں گے یہ وہابی لگتا ہے، یہ گستاخ اولیاء لگتا ہے، یہ بزرگوں کو نہیں ماننے والا لگتا ہے۔ آج غیر بھی توحید تم تک پہنچا رہے ہیں مسلمانوں۔ اللہ رب العالمین سورہ کریمہ میں کہتا ہے اولیاء کی جو پہچان ہے وہ یہ ہے، اور اولیاء میں سے جو شیطان کی پیروی کرنے والے یہود و نصارہ ہیں جو گمراہ ہو گئے، جن کو ہر نماز میں مسلمان غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہہ کر لعنت بھیجتا ہے، اوپر سے آمین بھی کہتا ہے، تو اللہ رب العالمین فرماتا ہے آپ کہہ دیجئے اللہ کی ہدایت ہی ہدایت ہے، اگر آپ نے باوجود اپنے پاس علم آ جانے کے۔ اللہ کی ہدایت کیا ہے؟ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے وہ اللہ کی ہدایت ہے، جو اللہ کے رسول کے صحابہ نے عمل کیا وہ ہدایت ہے۔ اللہ کے رسول کی ہدایت میں کہیں کسی ولی کی مزار کو قائم کرنا ہے؟ کہیں آپ نے دیکھا حضرت علی نے کہا ہو کہ میں نیاز کرنے جا رہا ہوں، خالہ انٹی پھپھی سب جمع ہو جاؤ؟ کہیں حضرت فاطمہ نے کسی سے کہا ہو کہ ہم لوگ وہاں فلاں کی نیاز کی منت کرے ہوئے ہیں، لہذا ہم جو بکرے لے کے ساری قوم کو جمع کر کے جا رہے ہیں، خالہ تم بھی چلو بول کے دعوت دیے ہو؟ اگر وہ ہدایت تھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کی، تو اللہ ہی کی ہدایت ہدایت تھی۔
اب اگر حضرت محمد رسول اللہ کے اہل بیت میں، حضرت محمد رسول اللہ کے صحابہ میں کوئی خبروں کی زیارت کا قائل نہیں تھا، کوئی خبروں پہ میلے لگانے کا قائل نہیں تھا، کوئی خبروں کے اوپر اپنی چادریں چڑھانے کا قائل نہیں تھا، تو ولی کے نام پر آج امت محمدیہ کو گمراہ کرنے والے یہ لوگ کس کے ولی ہوں گے؟ اللہ رب العالمین آگے فرماتا ہے یہ لوگ علم آ جانے کے بعد پھر بھی ان کی خواہشوں کی پیروی کی تو اللہ کے پاس آپ کا نہ تو کوئی ولی ہوگا اور نہ مددگار ہوگا۔ مولوی صاحب ہندوستان میں 90% لوگ اسی کے تو قائل ہیں، بالکل ہیں۔ رب کہہ رہا ہے محمد رسول اللہ کی ہدایت تمہارے پاس پہنچ گئی، کتاب و سنت کی تعلیمات تمہارے پاس عام ہو گئی، اس کے بعد بھی ہدایت کے آ جانے کے بعد جو لوگ خواہش نفس کی پیروی کریں، اسلام میں نفس کی خواہش کی کوئی پیروی کی گنجائش نہیں ہے۔ کوئی میں خواہش سے جمعہ کی 2 نہیں 3 رکعت نماز پڑھتا ہوں نہیں بول سکتا، خواہش چل ہی نہیں سکتی۔ جب نیکی کے معاملے میں نہیں چل سکتی تو گناہ کے معاملے میں تو ہرگز نہیں چل سکتی۔ تو اسلام کے اندر خواہشات پر رب کے تابع کرنے کا نام اسلام ہے، خواہشات پر چلنے کا نام گمراہی ہے، یہودیت ہے، عیسائیت ہے۔ چلیے اللہ رب العالمین فرماتا ہے خواہشوں کی پیروی کی تو اللہ کے پاس آپ کا نہ کوئی تو ولی ہوگا اور نہ مددگار ہوگا۔ یہ بات کس کو کہی جا رہی ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے آپ سے یہودی اور نصرانی ہرگز راضی نہیں ہوں گے جب تک کہ آپ ان کے مذہب کے تابع نہ بن جائیں۔ آپ کہہ دیجئے اللہ کی ہدایت ہی ہدایت ہے۔ تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ مولانا آج کے دور میں ہم کون سے یہودیوں کی پیروی کر رہے ہیں؟ خبر پرستی یہودیوں کی پیروی ہے، خبروں پہ چراغ لگانا عیسائیت کی پیروی ہے۔ کوئی نہیں بولا کوئی پرواہ نہیں ہے، اس کا ترجمہ یہی ہے جو میں بول رہا ہوں۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا تھا یہود و نصارہ پر لعنت ہو جنہوں نے انبیاء کی خبروں کو عبادت گاہ بنایا۔ آپ جتنی بڑی مزار اتنی بڑی مسجد بھی بن رہی ہے ماشاءاللہ، جہاں عبادت جائز نہیں ہے وہاں پر بھی عبادت کے اڈے کھولے جا رہے ہیں۔ کیوں؟ یہ شیطان کے ولی ہے، اللہ کے گھروں سے روک کر ولیوں کے نام پر غیروں کے سامنے جھکانے کا عادی بنائے ہیں۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کو یہ تعلیم دی گئی جو سر اللہ کے سامنے جھکتا ہے، جو سجدہ اللہ کے لیے ہوتا ہے، یہ ہٹ کر اگر کسی کے لیے جائز ہوتا تو میں بیویوں کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہروں کو سجدہ کرے، لیکن جائز نہیں ہے۔ جو چیز جائز نہیں ہے اس کو جائز بنانے کے لیے آج مسلمان دیکھ لیجئے، مسجد کے سامنے ڈینش کا پانی بھر رہا ہو۔ کچھ دن پہلے بارکس کے علاقے بڑھ کے جھاڑ کے پاس مسجد انبیاء میں ڈینش کا پانی بہ رہا ہے، وضو خانے تک ڈینش کا پانی بھرا ہوا ہے، لوگ اینٹیں رکھ کر ان کے اوپر سے چل کے مسجد میں جا رہے ہیں، کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ مجال ہے کسی درگاہ کے پاس کوئی کچرا نظر آئے، مجال ہے کسی درگاہ کی روڈ خراب ہو، کیوں؟ یہ یہودیوں کے اڈے ہیں، ان اڈوں کو مسلمانوں نے اپنا لیا ہے۔ تعجب ہوا مجھے، 15 دن پہلے میں جے پی کا دورہ کیا، تعجب ہوا جہاں مسلمان پلیٹ لے کر حضرت کے پاس حاضری دینے چادر لے کے جا رہا ہے، اس کے پیچھے دوسرا باجا بجاتے ہیں انہیں بھی جا رہا ہے۔ یہ ولی ہے ہمارے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، یہ گستاخ ہیں جو نبی کی لائی تعلیمات کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے اے نبی آپ سے یہود و نصارہ ہرگز راضی نہیں ہوں گے جب تک آپ ان کے مذہب کے تابع نہیں ہو جاتے۔ نبی کو رب کہہ رہا ہے کہ اے نبی ان کے مذہب کے جب تک آپ تابع نہیں ہو جاتے یہ لوگ آپ سے راضی نہیں رہنے والے۔ خیبر سے لے کے کربلا تک جو داستانیں رچنے والے کون تھے؟ یہی منافق تھے، یہی یہودی تھے، یہی نصرانی تھے جو مسلمانوں کے قدم قدم پر دشمنی نبھائی، قدم قدم سے مسلمانوں کے درمیان پھول ڈالا، قدم قدم پہ مسلمان کے نظریات کا غلط استعمال کیا، قدم قدم پہ مسلمانوں کی بھولے پن کو انہوں نے
غلط استعمال کیا، یہ سارے فتنے کر کے آخری ایک کربلا کا ایسا واقعہ نمودار کر کے اس کو بھی مسلمانوں پر تھوپ دیا، اس کو بھی اہل بیت کے اوپر تھوپ دیا، اس واقعہ کو بھی اللہ کے ان والیوں پر جن کے بارے میں رب نے کہا